بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے قانون سازی، کیوں، کب، کیسے۔ یعنی کہ جو معاشروں میں قانون سازی کی تاریخ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، قرآن و سنت کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی کہ قانون سازی کب، کیوں، کیسے ضروری کیوں ہوتی ہے، اور قانون سازی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور کن چیزوں کو دیکھ کر قانون سازی کی جاتی ہے۔ کیا ذاتی خواہشات کی بنیاد پر قانون سازی کی جاتی ہے، یا جو عوام کی رائے ہے یا عوام کے مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ آج ہمارا پینل بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن پینل کا تعارف کرانے سے پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایران کے خلاف، اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور اس کو فتح کرنے کے لیے جنگ جاری تھی، تو نوبت یہاں تک آ گئی تو بڑی وہاں مشکل تھی، یعنی کہ فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ وہاں تھم گیا، رک گیا، آگے سے بڑا سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ طے پایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود یہ طے کیا کہ میں اب خود جاؤں گا اگلے محاذوں پہ، میں خود جا کے جنگ کا حصہ بنوں گا، پارٹ بنوں گا، تاکہ ایران کو فتح کیا جائے۔ یہ بات کر کے آپ خاموش ہو گئے، اور خاموشی کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے کہا کہ نہیں، خلافت کا جو مرکز ہے اس کو امیر کسی صورت نہ چھوڑے، کیونکہ اس سے کوئی پیچھے بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے دیکھیے کہ مولا علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو باہمی محبت تھی وہ کتنا لنک ہے، اور دوسرا پھر اسی رائے کو، مولا علی کی رائے کو قبول کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران نہیں گئے، اور ماشاءاللہ پھر ایران فتح بھی ہو گیا۔ اسی طرح جو فوجی یا سرکاری جو ملازمین ہیں وہ چھٹیوں پہ جاتے تھے، تو کئی سال تک یا کئی مہینے تک واپس نہیں آتے تھے۔ تو ایک رات ایسا پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جو عورت ہے وہ ایک ایسی مشکل میں تھی، تو ریسرچ کرنے کے بعد، یعنی کہ معلومات لینے کے بعد یہ پتہ چلا، اور جب ساری چیزیں سامنے آ گیا، آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے، تو یہ طے پایا، یہ قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی فوجی، یعنی کوئی بھی ملازم جو اپنے گھر سے دور رہے، شادی شدہ ہو، تو اس کو 4 مہینے جبری طور پر رخصت کیا جاتا تھا، گھر بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ اپنے اہل و عیال سے مل لے، اپنی بیگم سے ملاقات کرے۔ اور یہ بھی ایک نیا قانون تھا، نیا اضافہ تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ قوانین کے اعتبار سے اور ان کی جو جرأت و بہادری ہے اس سے بڑی عبارت ہے، بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو ذمیوں کے اوپر ٹیکس لگا تھا، اور ذمیوں کے اوپر لاگو تھا کہ ان کا ٹیکس دینا اسلامی ریاست کو دینا ضروری ہے، کیونکہ اس ریاست کے جو فائدہ لیتے ہیں وہ رہتے ہیں، جو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور ایجوکیشن اور باقی جتنی بھی سہولیات ایک شہری اپنی اسٹیٹ سے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعض ایسے چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو بوڑھے غیر مسلم لوگ ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بیت المال سے ان کی کفالت کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہیں، کچھ اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کراؤں۔ ماشاءاللہ ہماری آج ایک بار پھر خوش قسمتی ہے، مولانا عبداللہ ثاقب صاحب دوبارہ ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں، اور بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھے عالم دین کے بڑے ہی لائق صاحبزادے ہیں۔ قاری برخودار صاحب جو قرات کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، ان کے یہ ماشاءاللہ لخت جگر ہیں۔ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب، ماشاءاللہ 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور کئی آرٹیکل جو ریسرچ میگزین ہوتے ہیں، ریسرچ جرنل جو ہوتے ہیں، ان میں ان کے میگزین شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی لیجنڈ اور بڑے ہی قابل فخر اور ہمارے مہربان ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ میاں خالد حبیب اللہ ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ ہیں، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ
ATI کے نام سے ان کی ایک جان ہے، ان کی پہچان ہے، ان کا بہت بڑا کام ہے۔ کوئی بھی اسلامی تحریک پاکستان میں ان سے اوجل نہیں ہے، بلکہ ہر اول دستے کا حصہ ہمیشہ رہے ہیں۔ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب ہوں، مفتی محمد خان قادری صاحب ہوں، مولانا احمد علی قصوری صاحب ہوں، میں ان کے نام لیجیے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، جن کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کو ان کے ساتھ دیکھا، اور ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عبداللہ ثاقب صاحب، میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی معاشرے میں جو توازن قائم رکھنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، یا قرآن و سنت سے اگر ہم روشنی لیں تو قانون سازی اور اسلام کیا کہتا ہے، ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم موضوع پر آج ایک مرتبہ پھر حکم فرمایا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، دنیا کے اندر اس وقت دو طرح کے قوانین جو ہیں وہ رائج ہیں۔ ایک وہ قوانین ہیں جو انسانوں کے لیے بناتے ہیں، اور ظاہر ہے جو قانون انسانوں کے لیے بناتے ہیں اس میں ترمیم بھی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے۔ صحیح۔ دوسرا قانون جو رائج ہے وہ ہے الہامی اور آسمانی جو قوانین ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کے خاص پیرامیٹر میں ہم دیکھیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ نہ قابل تبدیلی اور نہ قابل ترمیم ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ نے بنائے ہیں، وہ ہماری ڈومین نہیں کہ اس میں ہم انٹرفیئر کر سکیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، فرمایا اولئک یدعون الی النار، لوگ دنیا والے تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو احکام اور جو قوانین ہیں وہ جنت کا راستہ ہے، دنیا میں امن اور آخرت میں بھلائی جو ہے وہ انہی میں مضمر ہے۔ اور جو دنیا کے قوانین اور جو دنیا کے لوگ ہیں وہ تمہیں آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جو انسانی قوانین ہیں ان میں ان بیلنس آپ کو نظر آتا ہے، ان میں ٹلٹ نظر آتا ہے، کہیں اپنی قومیت کی طرف، کہیں اپنے طبقہ کی طرف، جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جس میں معاشرہ آگ کی طرف توازن بگڑ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے جو قواعد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہمیں عطا ہوئے ہیں، وہ بیلنسڈ ہیں، وہ معاشرے میں انصاف اور عدل جو ہے اس کا بول بالا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے پھر متعدد مقامات پر ایک اور خاص ٹرم ہمیں عطا کی، وہ ہے اللہ کی حدود۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اللہ کی جو حدود ہیں، حد کا مطلب ہے ایک لکیر کھینچ دینا، ایک لمٹ، ایک باؤنڈری جو ہے وہ بنا دینا کہ یہ ایک حد ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس حد سے آگے بڑھنا اللہ فرماتا ہے یہ ظلم ہے، تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے، اللہ کی حد سے آگے بڑھو گے۔ اور یہ جو اسلام کے قوانین کا ایک خاص انداز ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ تمہاری زندگی ہے۔ خاص اسپیسیفک اگر آپ قصاص کے قانون کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ واضح فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ جو تمہیں قانون دے رہا ہے وہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنتا ہے تب جب وہ اسلام کے دیے ہوئے قانون کے اس سنہری اصول کو سامنے رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے ضیاء بھائی یہ اصولوں کا دین ہے۔ یہ ہمیں اصول عطا فرماتا ہے، ان اصول کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پھر ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اس کی قانون کی جو تشریح ہے، جو قانون کی آگے نئے جہتیں ہیں وہ ہم اس میں جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کی حدود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین کر دی اور جو سزائیں جزائیں آپ نے متعین کر دی، ان میں ہمارا چیزیں طے کر دی، اس پہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے ادر دین جتنے قانوناً کے اصول ہمیں قرآن دے رہا ہے، اصول ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ یہاں پہ بڑی اس کو واضح کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قاضی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم فیصلہ جب کرنے لگو گے تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا۔ بڑی معتبر روایت ہے جی، سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کریم سے تمہیں وہ نہ ملے،
عرض کی کہ پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث میں دیکھوں گا، اگر آپ کے فرامین میں مل گیا تو میں فیصلہ اس کے مطابق کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملے تو عرض کی پھر میں اجتہاد کروں گا قرآن و سنت کے اصولوں کے دائرے میں رہ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہی طریقہ قائم رکھنا، یہی طریقہ ہے جو اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی اقبال صاحب کیا فرمائیں گے؟ اسی سوال کو آگے بڑھائیں اور یہ بتائیے کہ ہمیں اہمیت کیسے ہمارے ساتھ اجاگر ہوگی ہمارے سامنے اسلام اور قوانین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ دور حاضر میں سلگتے ہوئے موضوعات میں سے آج آپ نے ایک موضوع کا لب کشائی کے لیے سب کو موقع دیا اور اس کا انتخاب کیا۔ قانون کی میں ایک دو جملوں میں ڈیفینیشن کرنے کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ قانون دراصل اجتماعی اصولوں پر مشتمل ایک ایسا منظم نظام ہوتا ہے جو کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ معاشرے کو یا لوگوں کو منظم کرنے کے لیے لوگوں پر اس کا اطلاق و انطباق کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم قرون اولیٰ کا اور ان کے قوانین کا مطالعہ کریں، کسی بھی ملک کے اگر آپ قوانین کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں یہ بات بڑی بخوبی عیاں اور واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی یا تنزلی کا انحصار اس کے قوانین میں مضمر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے تو معاشرے کے اندر ایک امن کی، سلامتی کی، صلح کی وہ فضا قائم رہے گی۔ اگر آپ قانون کو پس پشت ڈال دیں گے، آپ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، نفس کو آگے لے آئیں گے تو جی، اور اپنی آپ جو ہے نا وہ خواہشات کو آپ ان کو متقدم جانیں گے، خواہشات کو، ذات کو، ٹھیک ہے، اپنے ذات قریبی لوگوں کو، جی، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، دست شفقت رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو بھی ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور جو اس سٹیٹ کے، اس ادارے کے، اس گورننس کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو تو پھر ہم نے اپنے جناب ہاتھ کے اندر جو نا رکھا ہوا ہے، ان کی امینڈمنٹ کرنا تو ہمارے لیے کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، قرآن کریم چونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور سنت ہمارا جو ہے نا وہ دین ہے، صحابہ اور اسلاف ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا۔ اب قرآن کریم کے اندر محترم نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ اکبر۔ زمین میں فساد پھیلانے والے تم نہ بنو۔ ایک بندہ جب قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ان کو وہ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں لیتا، تو میرا خیال ہے نہ تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، نہ ایک انارکی پیدا ہوتی ہے، نہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک خلفشاری کی جو اضطراباتی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ میں آپ کے توسط سے ایک بات جو ہے نا وہ حاضرین و سامعین کو کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ تب تک اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق قائم ہی نہیں رہ سکتا جب تک اس کے قوانین کو فالو نہ کیا جائے۔ اچھا، اور قوانین جو ہے وہ چلانے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے قوانین، جس طرح علامہ صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ ایک قانون ربی ہے، ربانی ہے، اور دوسرے قانون انسانی ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن کریم کو جو ایک اس کے اوپر عمل کرنے کی جو سرٹیفکیشن جو ہے نا وہ حاصل ہے اللہ کی طرف سے، حدیث نبوی کو بھی اسی طرح حاصل ہے۔ اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ چونکہ لوگوں نے قرآن اور سنت سے استشہاد کر کے، استنتاج کر کے بنائے ہیں، بالکل ٹھیک ہوگی، ان قوانین کو بھی آپ اگر پس پشت ڈالیں گے تو وہ بھی غلط چیز ہوگی۔ جی میاں صاحب کیا فرمائیں گے؟ نئے قوانین بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نئے قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اور قوانین کے ماہر ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیسک پرنسپل تو یہی ہے اور مہذب دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ قوانین جو ہیں وہ مفاد عامہ کے لیے، پبلک انٹرسٹ میں بنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔
اور جب اس میں مفاد عامہ کی بات ہوگی تو وہ مؤثر بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اور جب قوانین جو ہیں کسی ایک شخصیت کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا ایک کلاس آف پرسنز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، تو پھر ایسے قوانین معاشرے میں چل نہیں سکتے صحیح. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ڈراپ ہونا ہوتا ہے. تو موجودہ جو دور میں ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل آپ کو بلانے کا امینڈمنٹ، مقصد بھی ہمارا یہی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نام پہ، تو اس سے پہلے دو باتیں عرض کروں گا کہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ میرا خیال ہے 18ویں یا 19ویں صدی میں بنا. صحیح. اب تک 26 ترامیم ہوئیں ٹوٹل 4-5 صدیوں میں، ایسے اور سپر پاور نہیں موجود. 6 آرٹیکل پہ مشتمل ہے، 4 یا 5 صفحے ٹوٹل کانسٹیٹیوشن کے، اللہ اور کبھی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوتا. وہاں پہ روز ویلٹ کے دور میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، 9 ججوں کا تعین ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں، امریکہ کی سپریم کورٹ کے 9 جج ہوں گے. آج تک 9 ہی ہے. آبادی کئی گنا بڑھ گئی، ہماری اور آبادی ہے سے وہ کئی سپر زیادہ پاور. ہے. تو وہ جو ہے وہ نہیں تبدیل ہوا. روز ویلٹ آیا جب صدر، تو اس کو کچھ قوانین پسند نہیں آئے، سپریم کورٹ کے فیصلے. تو انہوں نے ان کی تعداد بڑھانی چاہی، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن رائے عامہ نہ ہموار ہو سکی اور وہ تعداد جو ہے وہ نہ بڑھا سکے اور اپنی پسند کے جج نہ لا سکے. صحیح. اسی طرح برطانیہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، پورا ملک صدیوں سے روایات کے اوپر چل رہا ہے، یا ایٹ دی موسٹ جو ہے وہ وہاں کی سپیریئر جوڈیشری کے جو لارڈ چانسلری کے فیصلے ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے. کبھی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوتا جس طرح ہمارا ہوتا ہے. ہمارا آئین جو ہے اس کے 280 آرٹیکل ہیں، 1973 میں بنا، 280 آرٹیکل ہیں. اب تک 25 ترامیم اس میں ہو چکی 50 سالوں میں، اور 25 ترامیم میں 311 ترامیم ہوئی. 280 آرٹیکل ہیں اور 311 ترامیم ہیں. تو اب اس کا حلیہ تو پہلے ہی آپ نے بگاڑ دیا. اتنا بگاڑ دی. تو وہ جو بیسک کنسپٹ تھا کانسٹیٹیوشن کا، جو کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کا، جو دستور صاحب اسمبلی تھی، وہ تو آپ نے بالکل اس کا کھلواڑ کر دیا. جی. اور اب یہ 26ویں ترمیم جو ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ لا منسٹر، جو فیڈرل لا منسٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو مسودہ نہیں ہے. آئین میں ترمیم ہونی ہے لیکن وزیر قانون کے پاس اس کا مسودہ نہیں ہے. صحیح. اور کوئی اور کسی کو فائنل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کسی کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اور جو بعد میں بڑی جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوئی اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں مسودہ تو دکھاؤ. تو تب جا کے ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ اس ڈسکلوز ہوا اور اس کی کاپی پرووائڈ کی گئی. لیکن اس پہ بھی اختلاف رائے ہے. کوئی کہتا ہے کہ جو میرے پاس کاپی آئی وہ مختلف ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ مختلف ہے. مطلب اس طرح کا ہونا تو یہ چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن میں جب امینڈمنٹ ہو تو اس کا مسودہ پبلک کے لیے اس کو پبلش کیا جائے. کم از کم 2-3 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہو نیشنل سطح پہ، لوگوں کی رائے آئے، پھر جا کے وہ میچور ہو ترامیم، تو پھر پارلیمنٹ جو ہے ان کو منظور کرے. لیکن ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ ترمیم کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کس پہ انگوٹھا لگا رہے ہیں. ووٹ دینا خود نہیں پتا ہم نے ووٹ کس بات پہ دینا ہے. بالکل بھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. مطلب یہ پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے جو ہمارے ہاں روا رکھا جا رہا ہے. اگر ہم نے مہذب دنیا کو فالو کرنا ہے، مہذب دنیا میں اپنا نام ایک پیدا کرنا ہے، تو جو دنیا کے جچے تلے اصول ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. لیکن ہم نے بالکل جنگل کے قانون واری صورتحال پیدا کر رکھی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بڑا ہی مفید ہے اور ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے. فی الحال تو اس کو
ڈیلے کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ قانون کیسے بنتے ہیں، کیوں، کب، کیسے ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ قانون بنایا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر گم ہو جائے اور وہ پتہ نہ چلے، تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب فلاں کا شوہر نہیں مل رہا، تو کتنی مدت تک، کتنی دیر تک، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن عورت انہی کے منتظر رہے، انتظار کرے یا اس کے نکاح میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ 4 سال تک اگر خاوند گھر واپس نہیں آتا تو اس کے بعد دوسری جگہ پہ عورت شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے کدو شریف پسند نہیں ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفا ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سبزی کو، جس کھانے کو، جس ہنڈیا کے سالن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہو، آپ کو کیوں نہیں پسند؟ تو آپ اپنے بیٹے سے خفا ہو گئے۔ لیکن جب ان کے یہ ذہن میں آیا کہ نبی کا دوسری طرف یہ بھی فرمان ہے کہ ایک بندہ، ایک مومن دوسرے کے لیے 3 دن سے زیادہ دل میں غصہ نہ رکھے، اس سے ناراض نہ ہو، تو پھر آپ اپنے بیٹے سے راضی ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے بلایا کہ بھئی آؤ میری بات سنو، کسی کے ذریعے پیغام بھیجا ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے دستخط دی، آپ ملے نہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انہیں بلایا کچھ عرصے کے بعد یا دن کے بعد یا ٹائم کے بعد، تو کہا میں نے آپ کو بلایا تھا اور آپ آئے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا، میں نے دستخط دی تھی، لیکن آپ نے انہیں کہ مجھے ویلکم نہیں کہا، آپ جاگے نہیں، آپ باہر نہیں آئے، آپ نے مجھے بلایا نہیں ہے، تو میں اس لیے واپس آیا تھا، میں آپ کے حکم کے تحت آیا تھا، لیکن میں آپ سے مل اس لیے نہیں سکا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو 3 بار اس کے گھر پہ بیل دیں، اور اگر گھر والا باہر نہ آئے تو واپس آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کو گواہان پیش کرنے پڑیں گے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہ پیش کیے، تو اس کے بعد اس چیز کو بھی شریعت کا حصہ بنایا گیا۔ عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے شریعت میں، کیا کیا نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایسے آپ کے ذہن میں واقعات ہوں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے اس نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہمارے لیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات نے بڑا واضح طور پر فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ دین الاسلام، فطرت، دین فطرت، اسی لیے دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ جی، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام جو ہے یہ ایک دین ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ہمیں بنیادی طور پر اصولز عطا فرما دیتا ہے، ان کے تحت پھر ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرتی ارتقاء اور اپنے جو تدریج کا ایک مرحلہ ہے اس کو طے کرتے ہوئے جہاں جو قانون چاہیں وہ ان اصولوں کے تحت آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ بنائیں۔ لیکن وہی بات جو پہلے ہم نے کی کہ اللہ رسول کے متعین کردہ سزا اور جزا کے نظام میں تبدیلی یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا۔ نرم دل نہ ہوتے آپ تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہ ہوتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے قانون بنانے ہیں تو قانون بناتے ہوئے بھی یہ چیز پیش نظر رہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، یہ اپنوں چیز کے لیے ریشم کی طرح نرم۔ جی، یہ نہ ہو کہ ہم قانون جو ہے وہ ظلم پر بیس کر کے بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا مطلب یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ تمہارے لیے تکلیف اور تنگی چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں خالق کائنات نے آیت نمبر 78 میں
میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے ہم قانون جو ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں، ایک حد ہے جو اللہ رسول نے متعین کر دی، ایک تعزیر ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ چھوڑا ہے قاضی کے لیے وقت کے کہ وہ اس میں اپنی سمجھ کے مطابق اور اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کے جو سزا جرم کے مطابق دینا چاہے وہ اس میں آزاد ہے۔ ایک جو مارکۃ الآراء مسئلہ ہمارے ہاں پیش آتا ہے اور جس پر بڑی لیدے ہوتی ہے وہ ہے ریپ کیس میں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا 4 گواہ لائیں، تو یہ تو قرآن چاہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سزا ہی نہ ہو، تو قرآن کریم کو سمجھیے حدود جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈیفائن چیزیں ہیں اور بڑی سخت سزا جب ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ میں جی جی ثابت میں ہو وہی جائے تو اسی گواہ طرف تو آگے نا جدید دنیا میں۔ اسی طرف آ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو حدود متعین کی ہیں سزائیں بڑی سخت ہیں، اگر اس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ سخت نہ ہوتے تو پھر دنیا نے اعتراض کرنا تھا کہ اتنی سخت سزائیں اور کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے۔ اس لیے حدود کے لیے وہی کرائیٹیریا ہے، لیکن تعزیر کے لیے کہاں آپ کو پابند کیا ہے قرآن و سنت نے۔ آپ ڈی این اے کو بالکل ایکسیپٹ کیجئے، آپ جو سائنٹیفک شواہد ہیں ان کو ایکسیپٹ کیجئے، اور قاضی اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو سزائیں موجود ہیں وہ دے۔ آپ سزائیں خود نہیں دیتے اور آپ اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت پہ کہ معاذ اللہ قرآن و سنت میں کوئی کمی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے میں کمزور ہو جاتے ہیں، جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں برائی جی بڑھتی ہے۔ اقبال صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بڑا ایک کریٹیکل ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بڑا میں نے اپنی پہلی ٹرن میں بھی کہا تھا کہ بڑا ایک سلگتا ہوا موضوع جس کو سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ صحیح معنوں میں اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہاں کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط پر صحیح معنوں میں اس پر ایکٹ اپان نہ کیا جائے۔ صحیح۔ طبقاتی تقسیم جو ہے نا، وہ معاشرے میں طبقاتی تقسیم اور نظام کی، یا جو ہمارا آج کا موضوع ہے قانون کی، جب وہ تقسیم ہوگی نا معاشرے میں، تو معاشرہ جو ہے نا وہ فساد کا اور بگاڑ کا وہ اس جیسی چیزوں کو فیس کرے گا۔ جی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نا یمن کی طرف، ایک حضرت معاذ ہیں اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، دونوں کو 2 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت معاذ کو الون کو بھیجا، دوسری روایت میں مسند احمد اور دیگر روایات میں ہے کہ معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، تو حضور نے فرمایا جب اگر تم نے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے نا تو لوگوں کے احوال و نظائر کے مطابق کرنی ہے۔ کیا میں حدیث کے الفاظ پڑھنا چاہوں گا؟ حضور نے فرمایا، علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ قانون جو ہے نا لوگوں کی آسانی کو اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہونا چاہیے، ظلم و تشدد والا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ تم آسانیاں پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تنگ دستی اور جو ہے نا لوگوں کی جان کو جو ہے نا وہ پرابلمز میں نہ ڈال دینا، صحیح۔ وبشرا ولا تنفرا، اور لوگوں کو خوشخبری دینا، ان کو دین سے بیزار نہ کر دینا، ڈراتے نہ رہنا ہر وقت۔ جی جی، ڈراتے نہ رہنا۔ اور پھر یہاں میں اسی حدیث کی انڈورسمنٹ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، سختی کو اور لوگوں کو متشدد بنانے کو ان کے اوپر وہ رویے جو ہے نا مسلط کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جی۔ قانون بیسیکلی جو ہے، قانون کی جب طبقاتی تقسیم ہوگی نا تو معاشرہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، پرابلمز اس میں آئیں گی، طرح طرح کی بیماریاں اور فسادات اس میں آئیں گے، اور یہی جو چیز ہے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ نبوت ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ معاشرے میں کیا کیا ہونا ہے، اس لیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو قوانین ہیں سب کے لیے یکساں اور مساوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان کو بیان فرمایا ہے۔ جی میاں صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ جو قوانین بنتے ہیں، جو چیف جسٹس ہے وہ کن چیزوں پہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، یا اگر یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو کیا اس کو ختم کرنے کا اختیار ہے چیف جسٹس کے صاحب کے پاس؟ دیکھیں،
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न है आर्टिकल 1843 सब आर्टिकल 3, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो लेने का इख्तियार हासिल है। जी पहले तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हर हाई कोर्ट का जज और हर सुप्रीम कोर्ट का जज हर कोई इसका सुओ मोटो ले लेता था, लेकिन फिर उन्होंने रूल्स बनाए कि अगर किसी ब्रदर जज को कोई ऐसा इशू उनके पब्लिक इम्पोर्टेंस का सामने आए तो वो लिख के वो कंप्लेंट की सूरत में इशू को तो वो चीफ जस्टिस साहब को पेश कर दे, तो चीफ जस्टिस साहब उस पर मुनासिब समझे तो उसका सुओ मोटो नोटिस लेंगे। सही। तो किसी दौर में ये बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पे था कि बहुत ज़्यादा सुओ मोटो नोटिस लिए गए। इस दौर में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने किसी का भी सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। इनके हर चीफ जस्टिस का अपना एक माइंड सेट है, उसके मुताबिक वो तो बरमार हो गई थी हर बात पे उसको एक दौर में बहुत बरमार हो गई थी, हर इशू पे छोटे बड़े पे भी सुओ मोटो लेने शुरू हो गया। बरमार ठीक नहीं है और खामोशी भी ठीक नहीं है। जी ज़ाहिर ऐसे ही है। तो जो ज़रूरी हो उस पर अगर कवानीन जो है वो मौसर तरीके पे कानून की मशीनरी इनएक्टिव नहीं आती तो फिर उसको चीफ जस्टिस साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए। सही। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारा मौजू आपके सामने है, कानून कैसे बनता है, क्यों बनता है और बनाया कैसे जाता है, ज़रूरत पेश क्यों आती है और कौन से कवानीन को छेड़ा जा सकता है और किन कवानीन की तरफ मैली आंख से देखना शरई तौर पर दुरुस्त नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े अहम सवालात हैं। मैं मियाँ खालिद हबीबुल्लाह साहब से मज़ीद कुछ सीखना चाहता हूँ, आपको भी सिखाना चाहता हूँ। मियाँ साहब, ये कवानीन जो बन रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? देखें, जो अब तक चीज़ सामने आई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो हुकूमत ये चाहती है कि चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो उसके हाथ में आ जाए, और इसी तरह एक नई अदालत का क़याम चाहते हैं जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया है, और उसका स्टेटस जो है मियाँ साहब वेरी सॉरी, ये ऐसे तो नहीं जैसे हमारे जो वाइस चांसलर बनते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, इंटरव्यू होंगे फ़लाँ फ़लाँ, और इस वक्त भी 32 जो यूनिवर्सिटी हैं वो बगैर वाइस चांसलर के चल रही हैं। जी, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 उसका सब आर्टिकल 3 है जो ये कहता है कि जुडिशरी जो है ये एग्जेक्टिव से अलग होगी, और जब ये आइन बना तो उस वक़्त ये ऊपर तो अलग थी लेकिन नीचे मिक्सअप थी, और उसमें फिर ये किया गया था कि 14 साल के अरसे में इसको मुकम्मल तौर पे सेपरेट कर दिया जाएगा, और वो फिर 14 साल में तो नहीं, वक्त और लगा, लेकिन सेपरेट हो गई। जी। अब हुकूमत ये चाहती है कि जो आइनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाना चाह रही, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर चाह रही है कि उसके जजेस और उसका चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत उसकी तकर्री करे। इसी तरह जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसका चीफ जस्टिस का अगर तकर्र करना है तो उसका पैनल 3 का भेजा जाए, उस 3 में से गवर्नमेंट जो है वो पिक एंड चूज़ करे। सही। दूसरा ये है कि जो जजेस के जुडिशल कमीशन बना हुआ है, पहले 2 उसके हिस्से हैं जुडिशल कमीशन के, एक अदलिया के मुतल्लिका है और एक पार्लिमानी कमेटी है। पार्लिमानी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में बिल्कुल उसको पोस्ट ऑफिस बना के रख दिया, उसको कोई इख्तियार ही नहीं है सवाए इसके कि जब उसके पास जाए और वो आगे ट्रांसमिट उसको कर दे। सही। तो अब हुकूमत ये चाह रही है कि उनका रोल भी, पार्लियामेंटेरियंस का रोल भी उसमें एक्टिव होना चाहिए, और वो कंबाइन जुडिशल कमीशन चाह रही है कि अमेंडमेंट के ज़रिए बन जाए, और उसमें जुडिशरी के लोग भी हों, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, ये तो पहले से मौजूद है, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी के अरकान होते हैं वो भी 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, वो भी उसमें ही डाल दिए जाएं,
اور اس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیلنس ہے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں ووٹوں کا وہ حکومت کے حق میں ہو جائے. اگر وہاں سے ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کسی عدالتی شخصیت کے بارے میں یا جس کی اپوائنٹمنٹ ہونی اس کے بارے میں, تو میجورٹی ویو سے فیصلہ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ووٹ جو ہیں ہوں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ آئین کی روح کے منافی ہے. میرا خیال میاں صاحب جو پہلے حکومت بھی کا آپ نے کوئی رول فرمایا، اس میں نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب میرا خیال جو پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی تک فائنل کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ قانون بننا کیا ہے اور کیسے بننا ہے. جی اقبال صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں آخر میں ایک بہت بڑا میسج نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، آپ کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ جب معاشرے میں قانون کا ایک طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے نا، کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، متوسط کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور غریب مسکین بیچارے کے لیے قانون کچھ اور ہے، تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نو زبان نبوت نے جو ایک ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پہ امت تباہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کینہ جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، بغض و حسد و اناد اور فسادات جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. میں یہاں پہ بخاری کی حدیث پڑھنا چاہوں گا. اس کے الفاظ یہ ہیں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بنو اسرائیل اور دیگر اقوام جو ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، فسادات کا شکار ہوئیں. کیا تھا وجہ؟ فرمایا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ و اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ اگر تم میں سے ایک ہائی فائی سٹیٹس والا بندہ اگر چوری کرتا، چوری کے اندر نا سارے برے اعمال آ جاتے ہیں. یہ آج کے دور کے اندر یہ زبان نبوت نے جو ہے نا ایک بیسیکلی ایک قانون دیا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. چوری چونکہ وہاں پہ ایک بڑا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس حدیث کے تناظر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لا ہے، ایک لیجسلیشن ہے، وہ حضور علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بطور لیجسلیٹو وہ دیا. فرمایا اگر کوئی ہائی فائی یا کوئی سٹیٹس والا، کوئی بڑا پہنچ والا بندہ اگر کوئی برائی کرتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا. دیر از نو قومی تباہ و برباد ہو. امپلیمنٹیشن. جی عبداللہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی حدیث مبارکہ سنائی، اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بن کے آئے ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ کا جملہ یہ تھا کہ کیا تم اللہ کی جو حد ہے اس میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ اکبر. از دیٹ پاسبل کہ اللہ کی حد جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کے سانچے میں قرآن و سنت کو نہیں ڈھالنا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جب ہم یہ کر لیں گے، اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کر لیں گے، قانون کی پاسداری کریں گے. اور یاد رکھیے گا، سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ قرآن نے دیا بڑا کلیئر ہے. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر اگر تم اچھائی کر کے آؤ گے تو اس کی جزا ریوارڈ پاؤ گے، اور ایک ذرے کے برابر برائی کر کے آؤ گے تو وہاں بچ جاؤ گے، لیکن یہاں ضرور تم سزا پاؤ گے. تو سو ہمیں اپنی جو آخرت ہے اس کے کانسیپٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ اسلام نے کیوں اتنا زور دیا ہے آخرت پر. وہ اس لیے عقیدہ آخرت پہ زور دیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو مثالی زندگی بنائیں. اور مثالی زندگی کب بنے گی؟ جب ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، ہم قانون کے پاسدار بنیں گے، ہم قانون پہ عمل کرنے والے بنیں گے. یہی ایک مسلم معاشرے کی خوبصورتی ہے. تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ آئیے قرآن و سنت کے نور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پرامن اور ایک قانون پسند شہری اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، اور اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کیجیے. ناظرین ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو کو سنا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور سب کی آراء بڑی ہی مفید ہیں. میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں. جو ہی ہم پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ہماری نیت کچھ اور ہو جاتی ہے، ہمارا جو عمل ہے کچھ اور ہوتا ہے. جو ہی ہم پھر موٹر وے پہ آتے ہیں تھوڑا سا اور ہمارا نرم رویہ ہو جاتا ہے. اس سے جب ہم جی ٹی روڈ نیچے اترتے ہیں تو اور ہمارا نظام ہو جاتا ہے، ہماری سوچ، ہماری گاڑی کی سپیڈ، ہماری جو حرکتیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں.
تو قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ اب دیکھیے باہر کی دنیا میں سڑکوں چراہوں پہ جنگل بیابان میں لوگوں نے دکانیں بنائی ہیں، وہاں بندہ بھی موجود نہیں ہے، گاہک آتے ہیں چیز اٹھاتے ہیں اور پیسے اس میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ یہی ایک رویہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا تھا لیکن اغیار نے اپنا لیا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں عمر لا نافذ ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم صرف باتوں کی حد تک تو ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم چیزوں کو نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں تو قوانین موجود ہیں جی، فلاں قانون کو چیز کرے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، فلاں کرے گا تو اس کے خلاف یہ بات نہیں رول ہو آف سکتی۔ لا نہیں ہے۔ جی جی، تو ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کسی پاورفل کے لیے نہیں بنا تھا، یہ کمزور لوگوں کے لیے بنا تھا، سارے ایکول تھے۔ وہ روایت بھی کہ جو فاطمہ نے چوری کی تھی تو کہا کہ اگر میری بیٹی بھی عمل کرتی اس کے اوپر بھی یہی حد آتی۔ تو یہی طریقے ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سے قافلہ شروع ہوا تھا وہ آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اندر جان ہے تو پھر ہی ہے نا، ورنہ بہت چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔